اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشچن اینڈ آنسر، سوالات و جواب میں کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، تو آج جتنا ممکن ہو سکا جن جو سوالوں کا جواب وہ دے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، باقی نیکسٹ میں دے دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ طالب علم عربی سیکھنے میں زیادہ محنت کرے یا مسائل سیکھنے میں، دونوں میں سے زیادہ بہتر کون ہے، کون سا عمل ہے؟ بات یہ ہے کہ اوبویسلی سب کو پتہ ہے کہ ہمارا دین ہے ہی عربی زبان کے اندر، تو عربی زبان تو بنیاد ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جیسے بتایا تھا کہ اگر حافظ اور بغیر علم کے ہو تو اس پہ فوقیت دی جائے گی ایسے صاحب علم کو جو حافظ بے شک نہ ہو مگر اتنا قرآن اس کو یاد ہو کہ جو نماز میں اس کے لیے کافی ہو۔ تو یہی اصول یہاں پہ بھی ہے، اور وہ ایسے ہے کہ دیکھیے عربی زبان کا جاننا وہ ٹھیک ہے، بہت ضروری بنیادی چیزوں میں سے ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے چاہیے، سب کچھ چاہیے، لیکن دنیا میں تھوڑی سی آسانی اس وجہ سے بھی ہو گئی ہے کہ اب اردو تراجم، ہماری جس طرح اردو زبان ہے تو اردو تراجم موجود ہیں، انگلش تراجم موجود ہیں، ٹرانسلیشنز موجود ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ فقہا اور مفتیان کو چاہیے عربی زبان کا علم، اس لیے کہ انہوں نے عربی عبارت سے آپ کے لیے آپ کی لوکل لینگویج میں جواب دینا ہوتا اور مسائل کو سمجھنا ہوتا ہے، آگے سمجھانا ہوتا۔ عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس کو روزمرہ زندگی میں عربی زبان کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کو مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، علم کی ضرورت پڑتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنی عبادات کو ٹھیک طریقے سے انجام دے سکے۔ جو معاملات ہیں دنیا کے، ان کے اندر وہ ٹھیک فیصلے کر سکے۔ تو اس کے لیے چونکہ کتابیں اردو میں بھی لکھی جا چکی، انگلش میں بھی لکھی جا چکی، تو اگر آپ وہاں سے بھی پڑھ لیں گے تو علم حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا عربی زبان ضرور سیکھیں، بہت اچھی بات ہے، سیکھنی چاہیے، آنی چاہیے، بہت کام آئے گی انشاءاللہ تعالی، مگر سٹل آپ کو پہلی جو پریفر کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ آپ مسائل پہلے سیکھیں، ساتھ کے ساتھ سیکھ لیں تو یہ تو اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، تو سونے پہ سہاگا کہ کچھ وقت آپ دے دیں عربی زبان کو سیکھنے میں اور کچھ وقت دے دیں آپ مسائل کو سیکھنے میں۔ اور اگر آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے، آپ کے پاس یہ ہے کہ ایک ہو سکتا ہے، تو پھر پریفر کیا جائے گا کہ آپ مسائل پہلے سیکھیں، فقہ کا علم پہلے حاصل کریں، لوکل لینگویج میں حاصل کر لیں، اس کے بعد آپ عربی بھی کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ رد المختار فتاوی شامی، اس میں کتاب الصلاۃ، باب اس کا ہے قرات سے متعلق، اس میں یہ درج ہے کہ قرآن کے بعض حصوں کو یاد کرنے کے بعد باقی قرآن کو یاد کرنے اور نفل پڑھنے سے فقہ سیکھنا افضل ہے، بس یہی اس کا فیصلہ ہے۔ امید ہے کہ بات الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلا سوال ہے جو ہم آج کل وہ دیت چل رہی ہے، اس پر ٹاپک ہے تفسیر القرآن میں آیت نمبر 92 سورۃ النساء کی، اس کی وجہ سے اس میں سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی جرم کی سزا کاٹ لے تو کیا آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، لوگوں کے ذہن میں اس کے بارے میں مختلف خیالات ہیں۔ میں وہ جو کہتا ہوتا ہوں نا کہ کسی شخص کو بھی دیکھ لیں اٹھا کے تو ہر شخص میں ایک حکیم، ایک مفتی اور ایک پیر آپ کو ڈیفینیٹلی مل جائے گا۔ سو ہر کوئی اپنی اس کے بارے میں ڈیریویشن دیتا ہے، لیکن بہرحال اس کو ہم قرآن اور حدیث سے جو ہے اللہ کے حکم سے ڈسکس کر دیں گے تو کلیئر ہو جائے گی بات۔
اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بنیادی چیز سیکھنا اس معاملے میں بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ سزا اور کفارہ میں کیا فرق ہے، اس کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم نے دیت میں جو جس حوالے سے یہ سوال آیا اسی کے کانٹیکس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 میں دو کا ذکر ہے، ایک سزا کا اور دوسرا جو ہے اس کے اندر کفارہ کا ذکر ہے۔ سزا کے طور پہ دیت ہے قتل خطا اور قتل شبہ عمد میں، اور سزا وہ جو کفارہ ہے وہ غلام کا آزاد کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سزا ایک علیحدہ چیز ہے، کفارہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں یہ فرما دیں کہ یہی سزا جو ہے وہ کفارہ بھی ہو جائے گا، تو وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، وہ اس کے اندر استثناء آ جائے گا، یعنی وہ ایک ایگزیمپشن آ گئی اس کے اندر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گریس دے دی اس کے اندر۔ ادر دین دیٹ جو گناہ اور جو جرم کی سزا اور اس کا جو کفارہ ہے وہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ سزا ایکچولی اگر وہ جرم انسان نے انسان کے خلاف کیا ہے تو پھر وہاں پہ وہ حق ہے مظلوم کا، جیسے کسی نے کسی بچی کے ساتھ زنا بالجبر کیا، تو اب ایکچولی یہ اس بچی کا حق ہے کہ جو جس نے یہ ایسا فعل کیا ہے اس کو سزا دی جائے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہوا ہے، لہٰذا اب اللہ کا حق رہ گیا، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے کفارہ۔ اگر آپ اس کو سزا دے بھی دیتے ہیں اس کیس میں تو جو کفارہ ہے وہ رہ جاتا، اور وہ کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ تو یہ یاد رکھیں، پہلی تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر جرم کی سزا مل گئی لیکن کفارہ ادا نہ ہوا تو اس جرم پہ جس پہ سزا مل گئی، سزا تو آخرت میں نہیں ملے گی، لیکن وہ جو کفارہ ہے وہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے آخرت میں عذاب کے مستحق ہوں گے۔ وہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے یا اس کو سزا دے دے، لیکن بہرحال وہ معاملہ پینڈنگ رہے گا جب تک آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا فیصلہ نہیں فرما دیتا۔ تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور یہیں پہ آ کے جو یہ کیس ہے کہ کوئی شخص جیل جا کر سزا کاٹ لے کسی جرم میں، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا یا آخرت میں اس کو سزا ملے گی؟ اسی بات سے اس چیز کا فیصلہ آپ کو بہرحال سمجھ آ جانا چاہیے، لیکن چونکہ اس میں اختلاف کیا ہے لوگوں نے، تو امام احمد بن حنبل نے اور امام مالک نے یہ کہا کہ چونکہ آگے حدیث بھی آئے گی ابھی، کہ حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے اور معاملہ کلیئر بھی بہت ہے، کہ تو پھر جس نے سزا کاٹ لی اس کا جو ہے وہ سارا کچھ کفارہ اور وہ سزا ایک ہی ہے، آخرت میں باقی کچھ نہیں بچا۔ مگر امام ابو حنیفہ نے اس کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ ڈیسیژن دیا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کہ سزا جو ہے وہ کفارہ بھی ہو جائے، ہر چیز کا ایک کفارہ ہے۔ اور جہاں تو جس طرح ہم نے دیت کے معاملے میں دیکھا کہ وہاں کفارہ غلام کا آزاد کرنا ہے، یا اگر وہ غلام اویلیبل نہ ہو، وہ جس طرح آج کا سسٹم نہیں ہے، تو پھر بتایا گیا تھا اس میں کہ پھر وہ 60 مسلسل روزے رکھے۔ اسی طریقے سے قسم توڑیں تو اس میں بھی کفارہ ہے، اسی طریقے سے روزہ جان بوجھ کے رمضان کا توڑ دیں اس میں بھی کفارہ ہے۔ سو مختلف جگہوں پہ کفارہ ڈیفائن کیا ہوا، مگر جب ایسے جرائم آ جائیں جس میں کفارہ ڈیفائن نہیں کیا ہوا تو وہاں ہے کفارہ توبہ، کہ دنیا میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اور اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کرے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، تو مجھے معاف فرما دے، میں آئندہ یہ نہیں کروں گا۔
اب اگر کوئی شخص ایک جرم میں، جیسے وہ فرض کریں کوئی چوری کرتا ہے یا کوئی اور اسی قسم کا جرم کرتا ہے، پکڑا گیا، اس نے جرم میں سزا کاٹ لی اور باہر نکل کے اس نے پھر دوبارہ وہی شروع کر دیا، تو پھر اس کا معاملہ یہ ہوا کہ جو ایک دفعہ اس نے چوری کی تھی، جس کیس میں اس نے سزا کاٹ لی ہے، سزا تو اس کی ہو گئی مگر کفارہ ابھی اس کا پینڈنگ ہے، کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی۔ اگر وہ توبہ کر لیتا، دنیا میں اس پہ قائم رہتا، تو کفارہ بھی عطا ہو جاتا۔ اس صورت میں آخرت میں اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ اب یہ بیسک کانسیپٹ ہے اس کا، اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں احادیث اور آیات کی روشنی میں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الحدود چیپٹر 10، باب الحدود کفارۃ لأہلہا، یعنی حدود جو ہے وہ کفارہ بن جاتی ہیں اس کے لیے۔ حدیث کا نمبر 4461، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1709۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ مختلف کتب حدیث میں موجود ہیں۔ یہ سید عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیعت کرو مجھ سے اس اقرار پر کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کا شریک کسی کو نہیں کرنے کے، اور زنا اور چوری اور ناحق خون جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا نہیں کریں گے، پھر جو کوئی اپنے اقرار کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پر ہوگا، اور جو کوئی ان میں سے کر بیٹھے گا، یعنی جو اوپر جس معاملے میں بیعت کی جائے گی، اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اور ناحق کسی کا خون نہیں بہائیں گے، اگر ان میں سے کوئی کام کر بیٹھے، معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی جرم اگر کر بیٹھے، آپ اس کو ایسا سمجھ لیں، تو پھر اس کو دنیا میں اس کی سزا ملے گی، تو وہی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے کام کو چھپا لے، تو عاقبت یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے اس کو معاف کر دے چاہے عذاب کر لے۔ یہ ایک اس میں معاملہ ہو گیا۔ اب اس کے اندر جس چیز کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل اور امام مالک وغیرہ نے کہا کہ یہ جب حد لگ جائے تو وہی اس کے گناہ کا کفارہ بھی ہو جائے گا، وہ حدیث کا یہ حصہ ہے، تو وہی اس کے گناہ کا کفارہ ہے، دنیا میں اس کو اس کی سزا ملے گی تو وہی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ یہ حصہ جو ہے اس پہ بیس کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ کے علاوہ دوسرے جتنے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جب دنیا میں سزا مل گئی تو اب آخرت میں جو ہے اس کا معاملہ ختم ہو گیا، وہی کفارہ بن گیا، کیونکہ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ جس طرح پہلے بھی یہ بات بارہا سمجھائی جا چکی ہے، اللہ توفیق دے پھر بھی سمجھاتے رہیں گے کہ ایک چیز یا ایک حدیث کوئی دیکھ کر یا ایک آیت کوئی دیکھ کر کسی بھی معاملے کے اندر کوئی فتویٰ دیا نہیں جا سکتا جب تک اس معاملے کے تمام آسپیکٹس، تمام اس کے جو پوائنٹس ہیں، جو جزیات ہیں اس کی، ان کے متعلق آپ قرآن کی آیات اور احادیث کو نہ دیکھ لیا جائے۔ اب یہ معاملہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اوپر جو ہے نا شریک والا معاملہ، پہلے ہے شرک نہیں کریں گے، دوسرا ہے زنا نہیں کریں گے، تیسرا چوری نہیں کریں گے، پانچواں یہ چوتھا ہے کہ ناخون نہیں بہائیں گے۔ اس کے بارے میں تمام سزائیں جو ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اب اور یہ زنا کا یاد رکھیں رجم کی سزا تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت قرآن میں شامل نہیں کروائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ بہت سخت ہے، تو وہ اللہ کا ان کا معاملہ تھا، تو اللہ کے اجازت کے بغیر وہ کیسے نکال سکتے تھے قرآن میں سے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجرم نے حد جاری ہونے، کیونکہ اس پہ حد کا معاملہ لگا ہوا ہے اوپر دیکھ، اگر حد جاری ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اس کے لیے حد کفارہ ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے
کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دنیا میں اس کی سزا ملے گی تو وہی اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر حد جاری یعنی سزا کے نفاذ سے پہلے اس نے توبہ کر لی اور اس کے بعد اس پہ وہ حد لگ گئی یعنی اس کو سزا مل گئی تو پھر وہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گی۔ یہ اس حدیث شریف کی ایکسپلینیشن ہے۔ اور اگر مجرم نے حد جاری ہونے سے پہلے توبہ نہ کی اور جرم پر مصر رہا، یعنی اس نے سزا بھی کاٹ لی اور بعد میں پھر بھی دوبارہ اسی جرم پہ پھر وہ کھڑا ہو گیا، پھر دوبارہ کرنے لگ گیا، تو اس کے لیے جو پہلے حد لگی تھی وہ حد کفارہ نہیں ہوگی، اور اگر وہ بغیر توبہ کی یہ دنیا سے چلا گیا تو آخرت میں عذاب کا مستحق ہوگا۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس کو معاف کرے یا اس کو سزا دے، کیونکہ کفارہ اللہ کا حق ہے اور جس کا حق ہوتا ہے وہی معاف کر سکتا ہے۔ سو یہ اللہ پہ ہے کہ وہ اس کو معاف کرے یا اس کو سزا دے۔ اور اس کی انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ آپ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 کو دیکھیں، جس میں ڈاکوؤں کی سزا کا ذکر ہے۔ یہ آیت سامنے ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں یا زمین سے دور یعنی ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ یہ ہوگی بات کہ دنیا میں ان کی سزا یہ ہے قتل کیے جائیں، پھانسی دیے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف، یعنی اگر رائٹ ہینڈ کاٹا تو لیفٹ پاؤں کاٹیں گے اور اگر لیفٹ ہاتھ کاٹا تو رائٹ پاؤں کاٹیں گے۔ مخالف سمت میں کاٹنے کا معاملہ یہ ہوتا، یا ان کو جلا وطن کر دیا۔ یہ ان کے لیے سزائیں، ان میں سے کوئی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اب یہ پورشن آ گیا کہ دنیا میں تو سزا مل گئی، لیکن فرمایا اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ حصہ ہو گیا، یہ ہے وہ کفارے والے حصہ۔ اب اگلی آیت کے اندر یعنی 34 نمبر آیت کے اندر، مگر جن لوگوں نے قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ، یعنی قابو پا جانے سے مطلب ہے کہ تم نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو سزا دینی ہے، اگر اس سے قبل انہوں نے توبہ کر لی سو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی اگر اسے توبہ کر لی تو پھر آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب نہیں ہوگا۔ اور توبہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے والے پہ نادم ہیں اور آئندہ کے لیے آپ اللہ کو کمٹمنٹ دے رہے ہیں کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا، اور اس پہ وہ قائم رہ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سو جان لو عالموا ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ پھر دوسری مثال انہوں نے یہ دی کہ چور کی سزا کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 38-39 میں ہے، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اس جرم کی پاداش میں جو انہوں نے کمایا، یعنی وہ جو والسارق والسارقات، یہ چور اور چورنی کے لیے کہ جو انہوں نے چوری کی ہے اس جرم کی پاداشت میں ان کے دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، اور اللہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پہ 38 نمبر سورہ المائدہ کی آیت پوری ہو جاتی ہے۔ پھر جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب جو بات آپ کو سمجھائی تھی کہ ایک آیت کو دیکھ کر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اگر آپ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 39 دیکھیں اور صرف ایک ہی آیت دیکھیں جو میں ابھی اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں جس عبارت کو، تو اس سے ایسے لگے گا کہ جیسے اگر چوری کر کے وہ معافی مانگ لے تو بس ٹھیک ہے، اس کو معاف کر دو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پچھلی آیت کے ساتھ پڑھا جائے گا، سزا تو ملے گی لیکن اس کے بعد وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو آخرت میں اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ سو
ان میں سے کوئی بھی جو اس میں مبتلا ہو گیا اس کے بارے میں، اور پھر اگر کسی نے ایسا یہ جرم کر دیا لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، یعنی وہ اس کو سزا نہیں ہوئی یا وہ پکڑا نہیں گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا، تو اس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں کوئی گناہ کیا اور اسے اس کی سزا مل گئی تو اللہ تعالیٰ اس بات سے زیادہ انصاف پسند ہے کہ بندے کو دوبارہ سزا دے۔ یہ سزا کی بات ہو رہی ہے، یہ کفارہ کی بات نہیں ہو رہی۔ اور جو دنیا میں کوئی گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے تو اللہ تعالیٰ کا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ وہ بندے سے اس بات پر دوبارہ مواخذہ کرے جسے وہ پہلے معاف کر چکا ہے۔ یعنی کسی نے دنیا میں گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد وہ پکڑا تو نہیں گیا لیکن اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کی، اللہ نے اس کے جرم پہ پردہ ڈال دیا اور توبہ پہ وہ قائم رہا، توبہ پہ قائم رہا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ پھر اس نے دوبارہ وہ گناہ نہیں کیا، اس کے بعد جو دنیا سے فوت ہو گیا تو اب اللہ کا اختیار ہے کہ اب دو چیزیں اس کی پینڈنگ ہیں، ایک سزا اور ایک دوسرا کفارہ۔ اگر تو اس نے سزا مل گئی ہے تو آخرت میں نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ زیادہ انصاف پسند ہے کہ وہ دوبارہ بندے کو سزا دے، وہ نہیں دے گا کیونکہ اللہ انصاف پسند ہے۔ دوسری بات رہے گی کفارہ کی، تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی ہوئی تھی تو پھر آخرت میں بھی اس کی وہ جو کفارہ کا عذاب ہے وہ اس سے اٹھ جائے گا۔ جہاں تک سزا کا معاملہ ہے وہ سزا اس کو اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو معاف نہ کرے، اس کو سزا دے دے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر اللہ نے اس کو دنیا میں معاف کر دیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں معاف کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ وہ بندے کو دوبارہ اس چیز کے لیے سزا آخرت میں دے دے جس کے لیے اللہ نے بندے کو دنیا میں معاف کر دیا تھا۔ تو یہ یہاں تک معاملہ اس حدیث کا یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو روایت ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الحدود چیپٹر 33 الحد و کفارتن کہ حد کفارہ ہوتی ہے، حدیث کا نمبر 2604۔ یہی حدیث جو ہے سنن ترمذی کتاب الایمان میں ہے چیپٹر 11 حدیث کا نمبر 2626۔ یہ تو ہوگی دوسرا۔ اب آگے ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ بلی پالنے اور اس کی پاکی کے متعلق کیا حکم ہے، کیونکہ وہ سوال اس طرح تھا، میں نے اس کو صرف عبارت دے کے یا سوال بنا دیا۔ سوال یہ تھا کہ آج کل رواج بہت ہے پالنے کا بلیاں گھروں میں، وہ بلیاں آتی ہیں آ کے وہ جائے نماز پہ بیٹھ جاتی ہیں اور وہ صوفوں میں بیٹھ جاتی ہیں اور اس طرح، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کتاب الطہارہ چیپٹر 38 حدیث کا نمبر 76۔ یہ حدیث شریف کا ریفرنس ہے اور یہ حدیث شریف ہے۔ داود بن صالح بن دینار تمار اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی مالکہ نے انہیں ہریسہ دے کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا، تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھے کھانا رکھ دینے کا اشارہ کیا، میں نے کھانا رکھ دیا، یعنی مراد یہ، اتنے میں ایک بلی آ کر اس میں سے کچھ کھا گئی۔ جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئیں تو بلی نے جہاں سے کھایا تھا وہیں سے کھانے لگیں اور بولیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ یعنی بلی ناپاک نہیں ہے کیونکہ یہ تمہارے پاس آنے جانے والوں میں سے ہے۔ یعنی دیکھا ہوگا کہ بلیاں گھروں کے اندر جو ہیں وہ پھرتی رہتی ہیں، باہر سے پھر گھر میں آ گئیں، وہاں سے باہر نکل گئیں، کچھ دیر بعد پھر آ گئیں، کل پھر آ گئیں، تو اس طرح یہ فرمایا کہ یہ تمہارے پاس آنے جانے والوں میں سے، کہ یہ عام ہے کہ بلیاں جو ہیں گھروں کے اندر آتی جاتی رہتی ہیں۔ اس حدیث سے جو معلوم ہوا کہ کچھ چیزیں اس حدیث سے معلوم ہوئی، کچھ جو ہے وہ دوسری حدیث سے ہیں۔ نٹ شل یہ ہے کہ گھروں میں بلیاں رکھنے جائز ہے، لیکن یہ سنت نبوی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
بعض لوگوں نے کہ بلی کا کوئی نام بھی دیا ہوا ہے، اعضاء کے کچھ اس طرح کا نام ہے، اس کا میرے ذہن سے سلپ کر رہا ہے کہ یہ آپ کی وہ بلی ہوا کرتی تھی آپ کے پاس، تو وہ اس کی کہیں کوئی روایت ایسی ملتی نہیں ہے۔ دوسرے جو جانور ہیں ان کی روایت تو ملتی ہے، لیکن بلی کی روایت کہیں ملتی نہیں ہے، اس لیے یہ اس پہ فتویٰ ہے کہ یہ بلی کا پالنا جائز تو ہے، مگر یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ ہاں یہ سنت صحابہ ہے، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بلی رکھنا ثابت ہے، اور ہریرہ کہتے بھی بلیوں کو ہی ہیں، تو حضرت یہ ان کی کنیت تھی ابو ہریرہ، بلیوں کا باپ۔ سو بلی، دوسری بات یہ ہے کہ جو اوپر ہم نے سنن ابی داؤد کی جو دیکھی ہے روایت، اس کے مطابق بلی ناپاک نہیں ہے، اور بلی کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہے، لیکن اب اس کے اندر تھوڑی سی کرنی پڑے گی کہ یہ کب نہیں ہے، آپ کب ایسے کر سکتے ہیں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اب اس میں اسی حدیث کے اندر جو ایک قصہ بیان کرنے سے رہ گیا، میں کر دوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بلی کے جھوٹے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا اس حدیث سے کہ وہ ناپاک نہیں ہے، یعنی بلی نجس نہیں ہے، ایک تو یہ چیز ہو گئی اس میں۔ نمبر دو یہ ہو گیا کہ اس کی وجہ بیان کی گئی کہ یہ آنے جانے والوں میں سے ہے، آنے جانے والوں میں سے ہے، یہ اس کی اب علت ہے، یہ خیال کرنا ہے اس کے اندر، یہ علت ہے، اس بیس کی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ یہ ناپاک نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح بلیوں کا اکثر گھروں میں آنا جانا ہے، اور وہ گھر میں آئی، اگر وہ ناپاک ہو، وہ جہاں جہاں سے گئی صفائی کرنی پڑے گی، جہاں اس نے منہ مارا ہے وہاں صفائی کرنی پڑے گی، تو یہ تماشا تو لگا رہے گا، کیونکہ بلیاں تو رکتی نہیں ہیں، وہ تو آتی جاتی رہیں گی، تو مشقت اور حرج میں نہ پڑ جائیں، اس وجہ سے، اس کے آنے جانے، کثرت سے آنے جانے کی وجہ سے اس کی ناپاکی یا نجاست جو ہے اس کو نگیٹ کر دیا گیا کہ یہ ناپاک نہیں ہے، ورنہ پھر پرابلم کھڑی ہو جائے گی بہت زیادہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے جھوٹے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا، یہ تب ہے جب، اور جس طرح وہ کھانا حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہاں سے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب قلت ہو کسی چیز کی، یعنی جس طرح یہ پانی ہے، بلی کے جھوٹے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا، صحرا ہوا کرتا تھا، پانی کی قلت ہوا کرتی تھی، آج کل غربت ہے، اس ٹائم بھی ہوتی تھی غربت، آج اپنی نوعیت کی غربت ہے علیحدہ ہی۔ اب وہ بلی کھا گئی ہے، اور وہی کھانا تھا گھر والوں کے لیے اور بچوں کے لیے، اور اس کے علاوہ ہے نہیں، جیب میں بھی اتنا نہیں ہے کہ اور کوئی چیز لا کے کھائی جا سکے، تو یہ جو حدیث شریف ہے یہ پرووائڈ کرتی ہے وہ گریس کہ اگر بلی کھا گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس میں سے دوبارہ کھا سکتے ہیں، یہ اس کے اندر گریس ہے۔ تو اس بنا پر فقہا نے اس کو کہا ہے کہ بلی کا جو جھوٹا ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، کراہت تو ہے اس کے اندر، مگر وہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ ہاں مکروہ تحریمی وہ اس ٹائم بنے گا، اس کو آپ نہیں کھا سکتے کہ جب وہ بلی آئی ہے، اسے کچھ چوہا وغیرہ کھایا ہوا تھا، اس کے منہ پہ لگا ہوا تھا گند، وہ گند جو ہے جہاں سے اس نے آپ کی کوئی چیز کھائی ہے وہ گند اس پہ لگ گیا ہے، وہ حصہ جو ہے، اتنا حصہ وہ کھانا حرام ہوگا، وہ مکروہ تحریمی میں قریب قریب حرام ہو جائے گا، وہ آپ اس کو ہٹا دیں، باقی حصہ آپ استعمال کر لیں، وہ اس میں ہی آ جائے گا۔ بلی اگر کھانے کی چیز میں منہ ڈال کر کچھ کھا پی لے تو کھانے یا پینے کی بقیہ چیز اور برتن ناپاک نہیں ہوگا، البتہ اس کے بچے ہوئے کھانے یا پانی کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے، اگر آسانی سے اس کا بدل نہ مل سکے تو یہ کراہت بھی نہیں رہے گی، یعنی وہی جو میں نے بھی بات سمجھائی کہ اب اور کوئی چیز اویلیبل ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وضو کرنی ہے اور اس پانی کے علاوہ نہیں ہے جس میں سے بلی پانی پی گئی ہے، تو اب پانی جو ہے موجود ہے، اور حدیث میں اس کی ایکسیمپشن بھی دے دی گئی ہوئی ہے، تو لہٰذا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو چھوڑ کے تیمم کر لیں، تو اسی پانی کو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا، تب آپ کا وضو ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس پھر کہا کہ اگر وہ نہ ملے بدل اس کا تو اس کی کراہت بھی نہیں ہے، لیکن اگر جھوٹا پانی بلی کا پڑا ہوا ہے
اور آپ کے پاس اور پانی بھی ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ جھوٹا والا پانی استعمال نہ کریں اور جو صاف پانی ہے اس سے آپ وضو کریں۔ اگر بلی نے چوہا کھانے کے فوراً بعد برتن میں منہ ڈال دیا تو وہ ناپاک ہو جائے گا، لیکن جب تک اس کا یقین نہ ہو تب تک ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ یا تو آپ نے دیکھا ہو تو پھر تو بات بھی ہے، لیکن جب تک ثابت نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے کہ ہاں اس نے بلی نے چوہا یا چوزا یا ایسی چیزیں کھانے کے بعد اس نے برتن میں منہ ڈال دیا تھا، تو تب تک یہ ناپاک اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا جب تک یقین نہ ہو جائے۔ اور ناپاک اگر آپ کو یقین ہو بھی گیا کہ ناپاک ہے تو پھر برتن کو دوبارہ دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بلی کے بدن پر کوئی نجاست نہ لگی ہو اور وہ مصلے پر بیٹھ جائے، جائے نماز پر بیٹھ جائے، یا مصلے کو چھو کر گزر جائے، اس کے اوپر سے گزر کر چلی جائے، تو اس سے مصلہ ناپاک نہیں ہوگا، یعنی جائے نماز ناپاک نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس بلی کے پاؤں پہ یا جسم پہ کسی حصے پہ نجاست لگی ہو اور وہ نجاست جو ہے وہ لگ جائے جائے نماز پہ، تو پھر اس صورت میں جائے نماز کو دھونا لازمی ہوگا، وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بلی کو اپنے ساتھ لگانے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر بلی کے جسم پہ یا اس کے پیروں پہ کہیں پہ بھی نجاست نہیں لگی ہوئی اور آپ نے بلی اٹھائی ہوئی ہے تو پھر آپ کے کپڑے یا آپ کے ہاتھ وغیرہ وہ ناپاک نہیں ہوتے۔ لیکن اگر نجاست لگی ہوئی ہے اور وہ آپ کے ہاتھ یا کپڑوں پہ لگ جائے تو پھر آف کورس آپ کو ہاتھ بھی دھونے پڑیں گے اور کپڑے بھی دھونے پڑیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بلی بازو کا جو ہے وہ انسان کا ہاتھ چاٹ لیتی ہے، منہ چاٹ لیتی ہے، یہ انگریزوں کے یہاں تو یہ کامن چیزیں ہیں۔ بہرحال اگر وہ چاٹ لے تو پھر اس کا دھونا لازمی ہے کیونکہ اس کا لعاب لگ جاتا ہے ساتھ، تو اس لیے وہ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چاٹ گئی اور اس کے ساتھ یہ آپ نماز پڑھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوران نماز اگر بلی سامنے آ جائے تو اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں، نہ اس کے سامنے آنے سے نماز میں کوئی خلل پڑتا ہے، گزرتی ہے گزرنے جائے۔ اگر آپ زیادہ تنگ ہو رہے ہیں اس سے اور آپ نے ایک ہاتھ کے اشارے سے، کیونکہ یاد رکھیں اگر نماز میں آپ دونوں ہاتھ، جیسے ریکوائرمنٹ قیام کی یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ یہاں پہ ہوں، اگر وہ دونوں ہاتھ میں کوئی آپ کام کرنا چاہیں تو ایک ہاتھ سے تو آپ کر سکتے ہیں، اور اس کی ڈیوریشن یہ ہے کہ جو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے جتنی وہ ٹائم لگے گا اس ٹائم کے اندر اندر آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریکوائرمنٹ ہے کہ دونوں ہاتھ یہاں پہ ہو اور آپ دونوں ہاتھ ایسے کھول کے بلی کو سائڈ پہ کر دیں، یہ نماز توڑ دے گی یہ چیز۔ لیکن اگر آپ ایک ہاتھ سے بلی کو ایسے کر دیتے اور ساتھ شی نہ کریں، مطلب زبان سے اس کو کوئی لفظ نہ نکالے، بس ہاتھ کے اشارے سے اس کو ہٹا دیں، تو اس سے پھر نماز فاسد نہیں ہوتی، بشرط یہ کہ اس کی ڈیوریشن جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر اندر ہو، اس سے زیادہ ٹائم نہ لگے۔ گھر میں جہاں جہاں بلی کی نجاست وغیرہ ہو، پخانہ یا پیشاب ہو، تو اس کو دھو کر پاک کیا جائے گا، وہ بغیر دھوئے پاک نہیں ہونے والی۔ اور اس کے علاوہ بلی اگر پانی کی ٹنکی میں گر جائے تو کیا ہوگا؟ اس میں معاملہ یہ ہے کہ بلی اگر بلی نے چوہا کھایا، ایک تو ہے کہ بلی گر گئی اور بلی وہاں سے نکل آئی، اگر تو اس کے ساتھ نجاست نہیں تھی تو پھر وہ مکروہ تنزیہی ہے اس پانی کو استعمال کرنا۔ اگر آپ کے پاس اور پانی ہے تو آپ اس پانی کو چھوڑ دیں، اگر نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال کر لیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر بلی نے چوہا کھایا اور اس کے اثرات قریب میں نظر آئے اور فوراً ٹینکی میں گر گئی تو وہ نجس ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو اس نے کھایا تھا وہ پانی کے ساتھ جو ہے دوسرے پانی میں مکس ہو جائے گا اس پورے پانی میں۔ لیکن اگر چوہا کھانے کے تھوڑی دیر بعد گری ہو اور اس کا منہ وغیرہ صاف ہوا ہو تو نجس نہ ہوگا بلکہ مکروہ ہی رہے گا۔ اس صورت میں نمازیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اس صورت میں۔ لیکن اگر چوہا کھانے یا کوئی جانور کھانے، وہ جو چوزے وغیرہ کھانے کے بعد فوراً گر گئی اور جو اس کے منہ پہ خون وغیرہ لگا ہوا تھا وہ پانی میں شامل ہو گیا، یا بلی پانی میں گری
اور پانی میں ہی مر گئی اور اس سے بدبو اٹھنا شروع ہو گئی اور اس سے وضو کر کے نمازیں پڑھی تھیں، تو وہ جتنی نمازیں پڑھی تھیں وہ ساری کی ساری دوبارہ پڑھنی پڑیں گی کیونکہ پانی ناپاک تھا۔ اب اس میں معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ جی وہ کتنی نمازیں، تو جس ٹائم بلی گری تھی چاہے وہ مری بعد میں تھی، اس ٹائم سے جتنی نمازیں پڑھی گئیں وہ تمام کی تمام دوبارہ آپ کو پڑھنی پڑیں گی۔ اب آگی بات اس کو پالنے کی، تو پالنے کی شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پال تو سکتے ہیں لیکن اس کو تکلیف نہ دی جائے اور اس کی کھانے پینے کی ہر چیز کا خیال رکھا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو عذاب ایک بلی کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی عورت تھی جسے اس نے اتنی دیر تک باندھے رکھا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی اور وہ عورت اسی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ جب تو نے اس بلی کو باندھے رکھا اس وقت تک تو نے اسے کھلایا نہ پلایا نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ صحیح بخاری کتاب الشرب والمساقہ چیپٹر 9 حدیث کا نمبر 2365۔ تو اس عورت کو عذاب اس وجہ سے ہوا تھا کہ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا، اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا، اسے چھوڑا بھی نہ کہ باہر جا کے کہیں سے کچھ کھا لیتی، اور وہ بلی اسی بندھی ہوئی حالت میں مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا، دوزخ میں داخل کیا اور اس کو یہ فرمایا کہ تو نے بلی کو باندھے رکھا، نہ اس کو تو نے کھلایا نہ پلایا نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا سکتی۔ تو اب پالنے کا شوق اگر آپ رکھتے ہیں، اول تو یہ ہے کہ ضرورت ہو تو بلی رکھیں، ورنہ اگر آپ خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر پالنے کا شوق بھی نہیں ہونا چاہیے، لہذا مت رکھیں اس کو۔ یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوزخ کی جو وعید ہے وہ سامنے ہے کہ اگر وہ بلی مر گئی اور آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا تھا تو سیدھی دوزخ ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام معاملات کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔